دیکھو کیلنڈر مفسرین نے جو تفسیر لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آیت کیلنڈر کی آیت ہے، جنتری کی آیت ہے، اور اللہ مہینوں کی تعداد بتانا چاہ رہا ہے. لیکن سننا آگے کا جملہ سننا، انا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینے اس دن تھے جب اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 بڑے قابل احترام ہیں. 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں. ذالک الدین القیم، دین قیم یہی ہے، دین قیم یہی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں کے بارے میں اپنے نفسوں پر خبردار ظلم نہ کرنا. سن لیا تم نے؟ سن لیا نا؟ تو کیا ہے دین قیم؟ کہ مہینوں کو 12 مانو. یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے. دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو مہینے 12 نہیں مانتا؟ تو کیا آپ کے خیال میں سب دین قیم پہ ہیں؟ یہ ان سے پوچھ رہا ہوں جن کے نزدیک کتاب کافی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تعداد، یہ مہینے اس وقت تھے جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، اللہ نے زمین کو خلق کیا. ان میں سے 4 قابل احترام ہیں اور یہی ہے دین قیم، ٹھیک ہے نا؟ تو 12 مہینے مان لینا کیا دین قیم ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. ایک بات، اچھا بتاؤ یہ مہینے کب تھے؟ جس دن اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. رک جاؤ، اب لوگ اگر پڑھے لکھے بہت زیادہ ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ مسائل ڈسکس کیے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سنتے جاؤ، تھوڑا سا، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو یہ 12 مہینے کب ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے آسمان اور زمین خلق کیا اس دن 12 مہینے تھے. اچھا بھائی یہ مہینے بنتے کیسے ہیں؟ بھائی زمین کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں. دن اور رات کے اجتماع سے جب تعداد میں ہو جائے تو ہفتہ بنتا ہے. ہفتوں کے اجتماع سے مہینہ بنتا ہے. مہینوں کے اجتماع سے سال بنتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا؟ تو جب زمین حرکت کرے گی تو دن اور رات بنیں گے، اور جب ایک حرکت کر لے گی تو ایک مہینہ بن جائے گا. بھائی ٹھیک ہے بھائی، بہت توجہ رہے. 30 دن کا یا 29 دن کا اگر مہینہ ہے تو ایک مرتبہ اگر ایک مہینے کی حرکتیں کر لے گی تو مہینہ بن جائے گا. تو زمین کی گردش کے بعد مہینہ بنے گا نا؟ زمین کی گردش سے پہلے تو مہینہ نہیں بنے گا. اور اللہ کہہ رہا مہینے تھے، زمین اس دن خلق ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں پہنچ گئی بات. مہینے تھے جس دن زمین خلق ہوئی، جس دن آسمان پیدا ہوئے اس دن مہینے تھے، اور ان میں سے 4 ہیں بہت قابل احترام، اور ان کو ماننا دین قیم ہے. تو اب مجھے ڈھونڈنا پڑ گیا کہ شین ہائے حود رے، شہر کے معنی یقیناً مہینہ، اور یقیناً اگر مہینہ تو مہینہ تو یہاں مانی نہیں دیتا. تو اب مجھے لغت اٹھا کے دیکھنا پڑا. اب میں سارے پرانے لغتوں کا کیا حوالہ دوں تمہیں؟ لسان العرب ابن منظور افریقی، تاج العروض، قاموس، ان کے حوالے نہیں دوں گا. المنجد جو حال کا لغت ہے، جس کا 52واں یا 51واں ایڈیشن اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے، عربی کا لغت. الشہر، شین ہے رے شہر، اس نے لکھا شہر کے پہلے معنی مہینہ اور شہر کے دوسرے معنی عالم. جس دن آسمانوں کو خلق کیا 12 علماء پہلے سے موجود تھے. پہنچ رہی ہے بات؟ تو المنجد، اچھا بس یہ بھی جملہ سنتے جاؤ. المنجد کسی رافضی کا لکھا ہوا لغت نہیں ہے، ایک عیسائی کا لکھا ہوا لغت ہے، اور لبنان سے چھپتا ہے. شہر کے معنی مہینہ تھی، دوسرے معنی شہر کے عالم. اب ترجمہ کر لو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. علماء کی تعداد اللہ کے پاس بس 12 علماء ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو خلق کیا ہے وہ 12 تھے. اب تو سمجھ میں آیا کہ اول مخلوق ہے. انہیں ماننا ذالک دین القیم، انہیں ماننا دین قیم ہے. توحید دین قیم،
رسالت دین قیم، قرآن دین قیم، 12 امام دین قیم. اب تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اس بھرے مجمع سے کوئی اٹھ جائے کہنے لگا جناب آپ نے اپنے مطلب کی توجیہ تو کر دی، لیکن منہا اربعۃ حرم، یہ 4 بڑے قابل احترام ہیں، ان کو بھی تو حل کریں اور ان کے بارے میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرنا. یہ دو جملے اور بھی ہیں اس آیت مبارکہ میں، تو ان کو بھی تو حل کریں. تو بھائی یاد رکھو کہ 12 میں سے 4 وہ ہیں جن کا نام علی ہے. علی ابن ابی طالب، علی زین العابدین، علی رضا، علی نقی، یہ 4 نام اللہ کے نام ہے، ظلم نہ کرنا. سمجھ رہے ہو؟ بہت سیدھی باتیں تمہاری خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس میں کوئی پیش نہیں ہے، اس میں کوئی داؤ نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. اچھا تو تم نے سن لیا 4 ہی تو علی ہے نا اس میں. علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین زین العابدین، علی رضا، علی نقی، 4 ہیں. خبردار ظلم نہ کرنا اللہ کا نام ہے. اچھا اب میں ذرا توجیہ بدل رہا ہوں. یہ تو وہ توجیہ ہے جو علماء نے لکھی ہے، اور اب میں بتا رہا ہوں، میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ ذاتی رائے اگر قبول کر لو تو قبول کر لو. ان میں 4 وہ ہیں جو تلوار اٹھائیں گے. علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی اور مہدی. اگر ان کے خلاف تلوار اٹھائے تو جہنمی بن جاؤ گے. پہنچ گئی بات؟ بھائی دیکھو میرا تو یہ مشن ہے نا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ قرآن کیا ہے، اور اگر کافی ہے تو کیسے کافی ہے. اچھا تو علماء 12 ہیں، 12 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 سمجھ میں آ گیا؟ 12. جاؤ بخاری شریف دیکھنا، مسلم شریف دیکھنا، سنن ابو داؤد دیکھنا، سنن ابن ماجہ دیکھنا. یہ ساری وہ کتابیں جنہیں سروں پہ اٹھایا جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. مسند ابو عوانہ دیکھنا، یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. مسند احمد ابن حنبل دیکھنا. بھائی کتنے حوالے گناؤں. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز العمال دیکھنا، منتخب کنز العمال دیکھنا. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا سیکون بعدی خلفائی 12، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. بھائی سننا خدا کی قسم، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا، حضرت جابر ابن سمرہ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ کہا زج الناس وکبروا. اس جملے کو لوگوں نے سننے نہیں دیا، اتنا شور مچایا کہ وہ جملہ میں سن نہ سکا. تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو آگے بیٹھے تھے بعد میں، کہ بابا رسول نے وہ جملہ کیا کہا جو میں سن نہ پایا؟ تو کہنے لگے، کہا تھا انہوں نے کلہم من قریش، وہ سارے 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے. بھائی سننا تم بہت پڑھے لکھے ہو. یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد اس کر رہا ہوں. تو پہلی روایت کیا ہے؟ زج الناس، لوگوں نے شور مچایا. ٹھیک ہے، شور مچایا. جب رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہیں تو لوگوں نے شور مچایا اور اگلا جملہ سننے نہیں دیا. جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے سن لیا. دوسری روایت اسی کتاب کی کنز العمال کی کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. سمنیہ الناس، لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ میں بہرا ہو گیا اور میں سن نہ سکا. یہ دوسری روایت ہے. سمنیہ الناس، اتنا شور مچایا کہ رسول کا کلام سننے نہیں دیا. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت سنو گے؟ کہنے لگے کہ یوم نہیں عشیت الرجم الاسلمی یوم الجمعہ،
جمعے کے دن جب اسلمی نام کے ایک شخص کو سنسار کیا جا رہا تھا تو رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. فَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقْعُدُونَ. جب رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے تو لوگ شدت جذبات سے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے. 3 لفظ آئے ہیں، سننے نہیں دیا، شور مچایا، کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے. رسول کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے. میں اگر کچھ کہتا تو تم کہتے میں اپنے گھر کی گواہی لے آیا ہوں. اب تو مانو کہ 12 کسی سے ہضم نہیں ہوئے. بڑی احتیاط سے بول رہا ہوں، بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں. ہضم نہیں ہوئے. اس زمانے میں جب ہضم نہ ہوئے تو اس زمانے میں کیا خاک ہضم ہو گئے؟ اچھا، اب ہر راوی کی اپنی ایک احتیاط ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چیپٹر ہے کبھی پھر صحیح کہ کس نے ایک ہی روایت کو کس طریقے سے نقل کیا، سبجیکٹ ہے. اور پھر صحیح یہ بہت عجیب و غریب سبجیکٹ چل جائے گا، میں اسے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو یہ طریقہ ہے کہ کس ایک ہی روایت کو کس راوی نے کس طریقے سے نقل کیا. اب ایک روایت مجھ سے اور سنتے جاؤ. ینابیع المودت، مطالب الصول، مودت القربہ، جواہر الاقدین اور فرائض السمتین، 5 کتابوں سے دیکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے اس دن یہ کہا تھا سیکون الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے. اولہم علی وآخرہم مہدی. رسول نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن کا پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. تو جب پہلا اور آخری معین کر دیا تو درمیان والے بھی اسی لیول کے ہوں گے. کوئی ناقص یا عیبدار اس میں داخل نہیں ہو پائے گا.